دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف خود ساختہ جلا وطنی اور طویل بیماری سے نبرد رہنے کے بعد دبئی میں وفات پا گئے۔ ان کی عمر لگ بھگ 79 برس تھی۔ اگر ان کی زندگی کا احاطہ کیا جائے تو اسے مجموعی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کا دور حروج اور منصب صدارت سے فراغت کے بعد شروع ہونے والے دور زوال، جس کے دوران ان کی وفات ہوئی۔ دوستو، سابق صدر پرویز مشرف کے زوال کا آغاز تو اس وقت کے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی کے بعد ان کی عدلیہ سے محض آرائی کی شکل میں شروع ہوا، مگر بعد میں فوج اور امریکہ کی طرف سے ان کی حمایت کا خاتمہ اور سیاسی میدان میں ان کی تنہائی اقتدار پر ان کی گرفت بالتدریج ختم ہونے کا سبب بنی۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ مشرف کا اقتدار سے نکلنا ہی ان کے زوال کا عروج تھا، لیکن عملی طور پر پرویز مشرف کا زوال ان کی سیاست میں دوبارہ حمد کی کوشش، آئین سے غداری کے مقدمے اور جلا وطنی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ وہ شخص جس پر اقتدار کی دیوی 8 سال تک مہربان رہی اور جس کے آنکھ کے اشاروں سے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے تھے، اس نے غداری کے مقدمے سے بچنے کے لیے جلا وطنی موذی مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرا۔ دوستو، اکتوبر 1999 سے سال 2006 تک پرویز مشرف اپنے اقتدار اور شہرت کے مکمل عروج پر تھے۔ دہشت گردی کی جنگ میں مصروف امریکہ ان کی پشت پر تھا، فوج پر ان کی گرفت مضبوط تھی، اور یہ وہ دور تھا جس میں بظاہر ملک میں کوئی پتہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تھا۔ مشہور ہے کہ دنیا بھر میں غیر جمہوری یا چور راستوں سے اقتدار میں آئے حکمرانوں کے انکوں پر پٹی آئین ان کے اقتدار کے عروج میں ہی بنتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے افراد پر انحصار کرتے ہیں اور وہی ان کو تباہی کے راستے پر دھکیلتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پرویز مشرف کے اپنے منتخب کردہ وزیر اعظم شوکت عزیز کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر سٹیل ملز کی نجکاری کے خلاف فیصلہ دینے کا غصہ تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم منوبھیل کیس میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا شکار تھے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشرف کی انکے اور کان یعنی خفیہ ادارے چیف جسٹس کے لاپتہ افراد کے بارے میں نوٹسز سے تنگ تھے۔ ایک ایک کر کے سب نے جنرل مشرف کی ذہن سازی میں کردار ادا کیا، اور سال 2006 کے آخر میں افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا، مگر ایک خفیہ ادارے نے رپورٹ دی کہ چیف جسٹس کو ہٹائے جانے کی صورت میں اس وقت ان کے بعد سینئر ترین جج جسٹس رانا بھگوان داس ایک اصول پرست جج ہیں، اس لیے ان سے کسی قسم کے تعاون کی توقع نہ کی جائے۔ مارچ 2007 تک سپریم کورٹ کے کم از کم 2 سینئر ججز جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بھی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف خطوں کا صدارتی ریفرنس کے بارے میں براہ راست و بالواسطہ طور پر اعتماد میں لے لیا گیا۔ جسٹس رانا بھگوان داس نے مارچ کے پہلے ہفتے میں انڈیا کا رخت سپر باندھا تو راولپنڈی اسلام آباد میں مشینری حرکت میں آ گئی۔ 9 مارچ 2007 کے صبح چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں ملاقات کے لیے بلوایا گیا۔ ادھر افتخار چودھری بھی اپنے ارد گرد کی نقل و حرکت کی وجہ سے چوکنا تھے۔ وہ سپریم کورٹ سے آرمی ہاؤس راولپنڈی نکلنے لگے تو جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے ان سے خصوصی ملاقات کی۔ افتخار چودھری کا اس ملاقات سے شک مزید گہرا ہوا اور وہ متوقع صورتحال کے بارے میں سوچتے آرمی ہاؤس پہنچے۔ آرمی ہاؤس راولپنڈی میں جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل اعجاز ندیم میاں، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے اپنی چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امت جاوید کے ہمراہ چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ افتخار چودھری کو ان کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے گئے اور مستعفی ہونے کا کہا گیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو مشرف کمرے سے نکلے اور کراچی روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے پاکستان نیوی کی ایک تقریب میں شرکت کرنا تھی۔ پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں جنرل کیانی کے علاوہ اوپر درج سبھی افسران نے افتخار محمد چودھری کو استعفیٰ دینے کے لیے ہر طرح کا دباؤ استعمال کیا، جس کا ذکر انہوں نے بعد میں سپریم کورٹ پہ اپنے جمع کرائے گئے حلف نامے میں بھی کیا۔
افتخار چودھری کو کم از کم 5 گھنٹوں تک آرمی ہاؤس سے نکلنے نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف ان کی برطرفی کی خبر میڈیا پر چلائی گئی اور ساتھ ہی قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر رانا بھگوان داس کے بعد سینئر جج جسٹس جاوید اقبال نے حلف اٹھا لی اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے فوری طور پر نہ صرف صدارتی ریفرنس کو قبول کر لیا بلکہ 13 مارچ کو افتخار محمد چودھری کو کونسل کے سامنے پیش ہونے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ ادھر افتخار چودھری پولیس اور سیکیورٹی کے اثار میں آرمی ہاؤس سے نکالے گئے تو انہوں نے پہلے اپنے ڈرائیور کو سپریم کورٹ جانے کا کہا، مگر سیکیورٹی کے دباؤ میں انہیں سپریم کورٹ کی بجائے ان کے گھر پر لا کر نظر بند کر دیا گیا۔ یہ مشرف سے عدلیہ کی لڑائی کا آغاز تھا۔ اس واقعے کی خبر نے پورے ملک میں فوجی صدر کے خلاف ایک نفرت کی آگ لگا دی۔ ملک میں عدلیہ، سول سوسائٹی اور میڈیا سب ایک صفحے پر اکٹھے ہو گئے۔ سیاسی جماعتیں جو خود مشرف کے خلاف کوئی قابل ذکر مزاحمت پیدا نہ کر سکی تھی، سب محظول چیف جسٹس کے جلسوں میں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد، متحدہ مجلس عمل کی سیاست اور لال مسجد آپریشن نے مذہبی طبقات کی اکثریت کو بھی چیف جسٹس بحالی تحریک میں شمولیت پر مجبور کر دیا تھا۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی، جہاں عدلیہ نے معزول چیف جسٹس کو بحال کر دیا۔ دوستو، پرویز مشرف ایک آزاد خیال اور لبرل جنرل تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں تھے۔ کارگل جنگ چھیڑنے کا الزام بھی انہی پر عائد ہوتا، مگر سارک سربراہ کانفرنس میں مشرف نے ہی خود آگے بڑھ کر اس وقت کے انڈین وزیر اعظم اٹل واجپئی سے ہاتھ ملایا اور انہیں مذاکرات کی دعوت دی۔ ان کا ابتدائی دورہ انڈیا تو کامیاب نہ رہا، مگر بیک ڈور چینلز کی کامیابی کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جامع مذاکراتی عمل شروع ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میں پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کے آؤٹ آف دا باکس سولوشن کا بیان بھی دیا، جو چند حلقوں کو ناگوار گزرا۔ ظاہر ہے کہ فوج کی نظر میں مسئلہ کشمیر ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے، جس پر فوج کی بحیثیت ادارہ اپنے ایک رائے ہے۔ گوکا مشرف فوج کے افسران اور کور کمانڈرز کو ساتھ لے کر چلتے رہے، مگر کشمیر کے حوالے سے فوجی افسران کی ایک اپنی رائے تھی۔ مشرف کا بیان فوج کے اندر اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا تھا، تاہم فوج نے بحیثیت ادارہ مشرف کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک مشرف عدلیہ سے لڑائی کے بعد اپنے ہی ادارے کے لیے بوجھ نہیں بنے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معزولی کے بعد انہیں 13 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہونے کا کہا گیا، تو اس روز وہ پیدل ہی اپنے گھر سے سپریم کورٹ روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کے بال کھینچنے کی خبر نے سپریم کورٹ کے باہر منتظر وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کے بڑھتے جذبات کو مزید ابھارا۔ آئین اسی وقت شاعرہ دستور سے ایک ٹرک پر کچھ جوان سیکریٹریٹ سے فارن آفس کی طرف جا رہے تھے۔ یہ بفرے ہوئے وکلاء نے ٹرک روک کر سیکورٹی اداروں کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ ظاہر ہے اسے پسند نہیں کیا گیا۔ آنے والے دنوں میں وکلاء کا پرویز مشرف کے اقتدار کے بارے میں احتجاج بڑھا تو ایک حکم نامے کے ذریعے فوجی افسران کو وردی پہن کر عوامی مقامات پر آنے سے گریز برتنے کی ہدایت کر دی گئی۔ یہ سب کچھ فوج جیسے ادارے کے اندر ایک نئی سوچ کو جنم دے رہا تھا۔ مشرف کی اصل طاقت ان کے ادارے فوج میں تھی اور وہ اپنی سیاسی طاقت کے ہتھوں اپنے ادارے کی حمایت تیزی سے کھو رہے تھے۔ مشرف کو اس بات کا مکمل احساس تھا، اسی لیے اب وہ ہر اہم فیصلے سے قبل شام کو آرمی ہاؤس راولپنڈی یا ایوان صدر میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طارق مجید، ڈی جی آئی ایس آئی اشفاق پرویز کیانی، ڈی جی ایم آئی ندیم اعجاز میاں، چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل حمید جاوید، ڈی جی آئی بی بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ اور 2 سویلینز یعنی اپنے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز اور گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد وغیرہ سے ملاقاتیں اور مشورے کرتے۔ اس مختصر گروپ میں عمومی طور پر یہی افراد ہوتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جنرل مشرف کے لیے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سمیت متعدد افراد الگ الگ معزول چیف جسٹس افتخار چودھری سے صلح کے مذاکرات کر رہے تھے۔ ایک موقع پر ڈاکٹر عشرت العباد کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں گورنر سندھ کی طرف سے پرویز مشرف اور افتخار چودھری کے ایک ساتھ چلنے کی جزیات بھی کافی حد تک طے کر لی گئی، مگر جب یہ معاملہ پرویز مشرف کے قریبی گروپ میں پیش کیا گیا تو وہاں اسے ویٹو کر دیا گیا۔ فوج میں کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا، مگر وہ سب کیا جا رہا تھا جو ادارے کے بہترین مفاد میں تھا۔
دوستو 12 مئی کو کراچی میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے ایک ایسے ہی دورہ کے موقع پر 65 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ معزول چیف جسٹس کو ان کے ساتھیوں سمیت صبح بدر کر دیا گیا۔ جب کراچی کی سڑکوں پر لاشیں گر رہی تھی، پرویز مشرف اسلام آباد کے ڈی چوک پر حکمران جماعت مسلم لیگ کاپ اور اتحادی جماعتوں کے جلسے میں موقع الا رہے تھے۔ اس حمل نے بھی مجموعی طور پر ملک میں جنرل مشرف کے خلاف نفرت میں اضافہ کیا۔ جو وقت گزر رہا تھا، پرویز مشرف کے لیے حالات ناسازگار ہو رہے تھے۔ ایسے ہی حالات میں انہوں نے 3 نومبر کو ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ کر کے بحال کیے گئے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ناپسندیدہ ججز کو گھر بھیج دیا۔ اس بار جسٹس رانا بھگوان داس نے نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لے لیا۔ اسی ایمرجنسی کے نفاذ کے فیصلے کو بعد ازاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کے طور پر استعمال کیا۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ملک میں میڈیا بھی پابندیوں کی زد میں آ گیا۔ ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا۔ تاہم ان اقدامات سے پرویز مشرف کے خلاف عوامی رائے عامہ مزید خراب ہو گئی۔ مشرف اپنے مستقبل کے بارے میں شدید دباؤ میں تھے اور اسی دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت نے امریکہ کے ذریعے مذاکرات کے دوران پرویز مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کیا۔ پرویز مشرف نے 27 نومبر 2007 کو اپنی فوجی وردی اتاری اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف مقرر کیا۔ کیانی نے کمان سنبھالتے ہی فوج کے ادارے کو مشرف کے سائے سے بچانے کی کوششوں کا آغاز کیا۔ تو پہلے 3 ماہ بعد ہی یعنی جنوری 2008 میں کیانی اور مشرف کے درمیان دوریاں اتنی بڑھ گئی کہ بات چیت بھی ختم ہو گئی۔ دراصل مشرف فوج سے مدد کے خواہاں تھے، جس پر کیانی معاملہ کور کمانڈرز کانفرنس میں لے گئے، جہاں تمام کور کمانڈرز نے متفقہ طور پر مشرف سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ کمانڈرز کا خیال تھا کہ ان کا دل بھی چاہے تو بھی وہ ادارے کو بدنامی سے بچانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اسی دوران جنرل کیانی کے پاس مشرف کی طرف سے انہیں برطرف کرنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی، لیکن مشرف کو بتا دیا گیا کہ اس وقت وہ نہیں بلکہ کیانی فوج کے کمانڈر ہیں، جنہیں آسانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا، اور نہ ہی ان کی حمایت کے بغیر اس وقت کی پیپلز پارٹی کی نئی حکومت کے خلاف کارروائی کی جا سکتی۔ دوستو، فوج کے بعد مشرف کا سب سے زیادہ انحصار امریکہ پر تھا۔ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ مشرف نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی افراد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے جیسے امور کا بھی کھل کر اعتراف کر رکھا ہے۔ اس تناظر میں مشرف اعلیٰ امریکی حکام سے مکمل رابطے میں رہتے تھے۔ تاہم سال 2005 سے امریکہ کی طرف سے ان کی حکومت پر ڈبل گیم کھیلنے کے الزامات بھی عائد ہونا شروع ہو چکے تھے۔ شاید امریکہ کو ان پر مکمل اعتماد تھا، مگر پاکستان فوج کو امریکہ ایک مشکوک اتحادی کے طور پر ہی دیکھتا تھا۔ افتخار چودھری کی معزولی کے بعد ملک میں ان کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا تو ابتدا میں مشرف نے اپنے خلاف اٹھتی تحریک کو روکنے کے لیے 9 اگست 2007 کو ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس سے 24 گھنٹے قبل اس وقت کے پاکستان میں تعینات امریکہ کی سفیر NW پیٹرسن نے واشنگٹن میں رات 1 بجے سوئے ہوئی امریکہ کی وزیر خارجہ کو اٹھا کر پاکستان میں پیدا ہوتی صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا، جس پر وزیر خارجہ نے فون کر کے مشرف کو ایمرجنسی کے نفاذ سے روکا۔ تاہم اس کے باوجود امریکہ نے مشرف کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اکتوبر 2007 میں امریکی وزیر خارجہ کونڈا لیزا رائس نے مشرف کو بچانے کے لیے بینظیر بھٹو یعنی پیپلز پارٹی اور مشرف میں ڈیل کروائی۔ تو یہ کیا گیا کہ مشرف وردی اتاریں گے، جبکہ آصف علی زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر قائم مقدمات بھی ختم کیے جائیں گے۔ بینظیر بھٹو کو مشرف کی نیت پر شک تھا، جس کا اظہار کونڈا لیزا رائس نے اپنی کتاب نو ہائر ہانر میں بھی کیا ہے۔ پرویز مشرف اسی خفیہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت 6 اکتوبر 2007 کو دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے صدارتی الیکشن میں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کی بجائے ووٹ دینے سے گریز کیا۔ اس طرح مشرف کے انتخابی عمل کو ایک جائز بنیاد پر ہم کر دی گئی۔ دراصل مشرف کا بطور صدر دوبارہ منتخب ہونے میں بالواسطہ طور پر اس ڈیل کا بھی کردار تھا جو امریکہ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کروائی تھی۔
بینظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان واپس آئی تو ان کی استقبالیہ ریلی پر ہونے والے خودکش دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد بینظیر بھٹو نے کونڈا لیزا رائس کو فون کر کے بتا دیا کہ ان کی طرف سے ڈیل ختم ہے۔ بینظیر کو شک تھا کہ کراچی میں ان پر حملہ دراصل مشرف کی ہی کارروائی ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں بینظیر بھٹو کے قتل نے پرویز مشرف کے اقتدار کو مزید مشکل بنا دیا۔ امریکہ بھی جان چکا تھا کہ مشرف اب اپنے ہی ادارے میں حمایت کھو چکے ہیں، لہٰذا آخری موقع پر امریکہ بھی مشرف کی مدد کو نہ آ سکا۔ دوستو، بینظیر بھٹو کی وفات کے بعد 18 فروری 2008 کو ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی نے اکثریتی نشستیں حاصل کی، مگر اس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت قائم کی۔ پرویز مشرف کی پہلی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاپ ان سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کی مبینہ خبروں سے پہلے ہی نہ لاتی۔ عام انتخابات میں اسے شکست ہوئی تو اس جماعت کے بعض رہنما بھی پرویز مشرف کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے۔ مشرف سخت مشکل کا شکار ہو چکے تھے، آئے دن مختلف سمتوں سے ان پر وار کیے جا رہے تھے، مگر کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اور اسی تناظر میں 8 اگست 2008 کو سابق وزیر اعظم اور اس وقت مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے اس وقت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی اور پرویز مشرف کو ہٹانے کا اعلان کیا۔ یعنی اگر مشرف استعفیٰ دے دے تو ٹھیک، ورنہ ان کے مواخذے کا اشارہ کر دیا گیا۔ 13 اگست کو پرویز مشرف سے پنجاب اسمبلی سے قرارداد کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بعد ازاں سندھ اور صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں نے بھی ایسی ہی قراردادیں منظور کی تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ دوسری طرف جنرل کیانی نے 10 اگست کو سابق وزیر قانون ایس ایم ظفر سے آرمی ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں پرویز مشرف کی رخصتی کے بارے میں قانونی امور طے کیے گئے۔ فوج کی طرف سے ہی نہیں، پرویز مشرف کے قریبی دوستوں نے بھی انہیں استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا۔ ان کے بااعتماد دوستوں میں سے ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ نیاز بھی تھے۔ یہ مشرف سے بڑے تھے مگر وہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ 18 اگست کو پرویز مشرف نے دن تقریباً 2 بجے ایک طویل خطاب کی اختتامی حصے میں اپنے استعفے کا اعلان کیا اور گارڈ آف آنر لے کر ایوان صدر سے رخصت ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد بیرون ملک خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لی۔ پرویز مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کی بجائے اپنی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ بنا لی۔ 2013 میں انتخابات میں حصہ لینا چاہا مگر نااہل ہوئے۔ بعد میں ججز گرفتاری کیس اور بینظیر بھٹو کیس میں گرفتار ہوئے۔ 3 نومبر کی ایمرجنسی کے باعث مسلم لیگ نون کی طرف سے غداری کا مقدمہ بنا تو اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل رائل شریف اور اس وقت کی ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کی مدد سے عدالت پیشی کی بجائے راولپنڈی کے فوجی اسپتال میں زیر علاج رہے اور بعد ازاں بیرون ملک چلے گئے۔ دوستو، پرویز مشرف کی زندگی کا قریبی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آ کر بعض ایسے اقدامات کیے جنہیں مقامی سطح پر پسند نہ کیا گیا۔ عالمی سطح پر انہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ڈبل گیم کے الزام کا سامنا رہا۔ پاکستان میں انہوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لیے مسلم لیگ کاپ کی حکومت قائم کی، جو وقت پڑنے پر مٹی کا گروہن ثابت ہوا۔ عدلیہ سے جنگ ان کی شکست کا اہم جزو تھا، مگر عوامی طور پر ان کے اقتدار سے نفرت اور مذہبی طبقات کی طرف سے ان کے روشن خیال، اعتدال پسندی جیسے نظریات کو مسترد کرنا سب نے ان کے اقتدار کی رخصتی اور فوج سے ان کے تعلق کو توڑنے میں مدد دی۔ یہ سب وجوہات ہی ان کے زوال کی اصل وجہ ثابت ہوئی۔ جس طرح انہوں نے 2006 تک اقتدار کے بھرپور مزے لوٹے، بالکل اسی طرح وہ آخر تک بدترین زوال کا شکار بھی رہے، لیکن کبھی اپنی زبان سے شکست تسلیم نہ کی۔